جتنی زبانوں پہ قرآن ہے یہ علماء کرام کی وجہ سے۔ یہ آپ کہیں گے کہ جی فلاں جگہ کی اور فلاں کی باتیں آپ نے بیان کر دی، میری عادت نہیں کہ میں اس طرح آپ کو حکایتیں سنا کے آپ کا وقت گزاری کی کوشش کروں۔ گزشتہ سے پیوستہ سال ہمارے اسی تحصیل علی پور میں 8ویں جماعت کے امتحانات ہوئے، وہاں میری بھی ذمہ داری تھی ایک سینٹر پر، میں نام نہیں لیتا، ایک سکول میں ایک سینٹر میں جہاں 8ویں کلاس کے بچوں سے ناظرہ قرآن مجید سننا ہے۔ 40 کی تعداد مجھے تفویض کی گئی کہ آپ ان سے ناظرہ قرآن سنیں، صرف 3 بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے تھے، 3 بچے صرف۔ مولوی کو گالی دینا آسان ہے، تبصرہ کرنا آسان ہے، سب کچھ کہنا آسان ہے، لیکن ادھر دیکھو میری نسل برباد ہو گئی۔ میں کن کے آسرے پہ آج ایک ذہن مجھے یاد ہے، ایک دوست میرے ساتھ ایک جگہ ہم ایڈمیشن کے لیے گئے ایک بڑے کسی ادارے میں، تو انہوں نے بحث کی، کہنے لگے کہ یہ مذہبی مولوی لوگ یہ تو ہمارے نصاب کو دیکھ کر ہمیں کافر قرار دے دیں گے۔ اب وہ شخص تعارف کرانے لگے، کہنے لگے کہ نہیں آپ ایسا نہ محسوس کریں کہ یہ صاحب بڑے لبرل ذہن کے ہیں۔ گویا کہ جس چیز کو میں اور آپ عیب سمجھ رہے ہیں آج معاشرے میں اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ آپ چلے جائیں پڑھے لکھے دوستوں سے جا کے بات کریں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں شدت پسند نہیں ہوں، میں لبرل ہوں۔ لبرل کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ لبرل کا معنی ہے بے دین، بے دین۔ بڑی جرأت کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی نہ میں شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں جدھر جاتا ہوں سب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ یہ گویا کہ دین کے اصول پر سختی سے پابند رہنے سے اعراض اور انکار ہے۔ میں اس کی مثال دوں، والد کہے بیٹے کو کہ بیٹا فاروقیہ مسجد قریب ہے، نماز یہاں جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اور کہتا ابا جی شہر میں 10 مسجدیں ہیں، زور یہاں پڑھ لیتا ہوں، عصر وہاں پڑھ لیتا ہوں، مغرب وہاں پڑھ لیتا ہوں۔ اب کون اس کی نگرانی کرے گا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ ایک مسجد کا پابند کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ باقی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی۔ پابندی سکھانی ہے، التزام سکھانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ شاعر اسلام پر، آپ حیران ہو رہے ہیں میری بات پہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں اسلام کے نام لیوا جو کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب نہ میں مسلمان ہوں، نہ یہودی ہوں، نہ عیسائی ہوں، میں انسانیت کے مذہب پہ یقین رکھتا ہوں۔ ہیں ایسے بھی لوگ موجود جن کو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جن کے علمی سلسلے کی کوئی سند آپ کے پاس نہیں، پتہ نہیں کہاں کے وہ فارغ التحصیل ہیں اور ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ میری نسل مذہب سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن 35 سے 40 سال کی عمر کے جتنے والدین موجود ہیں، کسی کو یاد ہے کہ اس نے بچے سے کبھی بٹھا کے پوچھا ہو بیٹا تجھے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی آتا ہے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عیب بن گئی ہے، حالانکہ کل تک ہم اسی کے روادار تھے۔ ہم نے اعتماد کر لیا کہ فلاں جگہ ہو جائے گا، فلاں جگہ ہو جائے گا، فلاں جگہ ہو جائے گا، کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم فکری اعتبار سے بانجھ بن کا شکار ہے، نہایت معذرت کے ساتھ۔ آپ کا تجربہ میری عمر سے زیادہ، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نظریاتی اور فکری میراث میں ہم بانجھ بن کا شکار ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں نظریاتی اعتبار سے یتیم پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے ان کو فیڈ کرنا ہے، ان کے ذہنوں میں اتارنا ہے مذہب کا تقدس، منبر و محراب کا احترام، قرآن اور حدیث کا ان کے دلوں میں محبت،
یہ ہم نے پیدا کرنی ہے. اور اس کا ہم نے کیا سامان کیا؟ کیا سامان کیا؟ ہماری تو ترجیحات ہی تبدیل ہو گئے. مثال کے طور پر ایک آدمی دکاندار ہے، کسی جگہ اسے سفر کرنا ہے، یہاں سے ملتان جانا ہے. ایک آدمی اس کا دیندار ہے، نمازی ہے، اور ایک دوسرا دوست قدر کھلنڈرا اور شوخا ہے، وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا. اب یہاں سے سفر پہ جانا ہے تو وہ اس کو اختیار کرے گا کہ فلاں کو ساتھ لے جاؤ. یہ ہماری ترجیحات ہیں. اگر نمازی آدمی ساتھ جائے گا تو وہ کہے گا یار یہاں رک جاؤ، یہاں زور پڑھ لے، یہاں اثر پڑھ لے، یا مغرب پڑھ لے. اس بہانے سے ہماری نمازیں تو ہو جائیں گی. ہماری شادی بیاہ میں یار مولوی صاحب کو بلایا تو پھر کہیں گے یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور فلاں کیوں ہے اور فلاں کیوں ہے. اب ہم اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم وہ گنجائش ہی ختم کر رہے ہیں جو ہماری میراث تھی. اگر اولاد کو اللہ کا ڈر سکھایا ہوتا تو مولوی صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ مولوی صاحب بچے کو سمجھاؤ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال لیا، کر تو ایسے مارنے کو آیا مجھے. اگر اسی بچے کا علماء کے ساتھ انسلاک ہوتا تو یہ علماء سے یہ بھی سمجھاتے کہ بیٹا رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں خدا کی رضامندی، والد کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. یہ کون سمجھائے گا؟ ماں کا احترام، باپ کا احترام، وہ جو ہماری روایات تھی. لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم سے چھن گئی، فائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. غم یہ نہیں کہ شب سے صلح کر لی ہم نے، ملال یہ ہے کہ سحر کی تمنا بھی نہ رہی. اب ہم نے اپنی حالت بدلنے کے لیے کچھ سوچا بھی نہیں، اور ایک شتر بے بہار کی طرح ہم نے اپنی نسل کو چھوڑ دیا. اب وہ جہاں دوستان، کیا وجہ ہے؟ والد کیوں نہ پوچھے کہ بیٹا یہ جو دن میں اتنی دیر تک سوتا رہتا ہے اس کی رات کیوں نہ گزرتی ہے؟ یہ دیر تک جاگنا یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کے یارانے کیا ہے، دوستانے کیا ہے؟ اب ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی اگر کہیں پڑھنا، ملاقاتیں، تعلق، کوئی ملنے والا آ جائے تو والد نہیں جا کے ملتا، بیٹھک پہ دیکھتا نہیں ہے کہ بیٹے کو کون ملنے آیا ہوا ہے. وہاں جا کے بیٹھے بات کرے. اگر نیک سیرت اچھے خاندان سے اس سے پیار کرے گا، اپنے بچے کو دلاسا دے، ٹھیک ہے اچھے گھر کا بچہ ہے، تیرے رابطے ان سے تعلق ٹھیک ہے. اگر کوئی کجی کمی ہے ان کو جا کے بتائے. لیکن والد ان چیزوں کو اپنے ذمہ داری نہیں سمجھتا، اور اس نے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک دین بیزار معاشرہ ترتیب پا رہا ہے. اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق پہ زندگی گزار رہے ہیں. کہاں نہیں وہ اتباع سنت کہ جس کالی کملی والے پیغمبر نے جب سامنے بٹھا کے کھانا یوں کھلایا، علی کل بھی یمین کا کل مما یلی کا، علی دائیں طرف سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. جن کا ایک ایک لمحہ نگاہ نبوت پہ دھل کے آیا ہو تو پھر اللہ نے اولاد بھی حسنین کریمین جیسی دی کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی جانیں نچھاور. لیکن یہ کب تھا؟ جب ماں کی زبان تسبیحات سے آباد تھی تو پھر اولادیں بھی نیک سیرت تھی. آج معیار بدلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا وہ فوت ہو گیا. کیا جذبہ تھا؟ کہ مزاج نبوت کے رازدان تھے صحابہ کرام. ایک صحابی خدمت منجفی میں حاضر ہوئے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، وہ صحابی اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو لباس تبدیل تھا.
آقا نے تبسم فرمایا، پوچھا وہ سرخ لباس کا کیا ہوا؟ آقا اس کو چلا دیا۔ حضور نے فرمایا خواتین کے لیے مناسب تھا، گہرے سرخ رنگ کا کپڑا یہ مردوں کے لیے مناسب تھی، خواتین کو دے دیتے۔ صحابی کا جواب سن ایمان تازہ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس لباس پہ نبوت کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑی ہو میں اس کو اپنے اہل خانہ کے لیے برداشت کروں۔ یہ معیار تھا کہ تاجدار کائنات فخر موجودات کو معیار مانا بھی، جانا بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو رہنما موجود ہے، تو پھر کیا وجہ ہم ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہم کیوں ادھر ادھر سے تلاش کریں؟ ہمیں نہیں ضرورت۔ یہ جتنے بھی نظام ہیں اشتراکیت کے جو انسانیت کو تنہائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اسلام کا عالمگیر اجتماعیت پسند نظام یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے، وگرنہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے، کہ خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام آئے، مغرب کا نہیں، یہود و ہنود کا نہیں، کوئی نظام نہیں۔ نظام کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا، مخلوق کے خدا کی بندگی سے نکال کر ایک خدا کی اطاعت پہ جمع کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حاصل تھا۔ آپ اس لیے تشریف لائے اور عظمتوں، محبتوں، قربانیوں کا جو عظیم تسلسل حضرات صحابہ کرام کے توسط ہمارے تک پہنچا وہ ہماری میراث ہے۔ آج بچوں کو نسل در نسل آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فکر نہیں ہمیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام زندگی ان کو سمجھائے جو غلامی سے نجات دلاتا ہے، جو جرأت پیدا کرتا ہے، غیرت ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ہم تو لاوارث نہیں کہ ہمارے پاس تو کالی کملی والے پیغمبر جیسی ہستی موجود۔ ابھی ربیع الاول کی آمد ہے، آپ تذکرے سنیں گے خیر الانام کے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہماری زندگی میں اثر کرے، یہ مدعا ہے۔ مقصود کائنات اور وجہ کائنات پیغمبر اور ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات کے ہمارا معیار ہے اور کوئی معیار نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے، اصل معاملہ ہے، وگرنہ دنیا میں مختلف طبقات پہ، مختلف نظاموں میں مختلف قسم کی تعلیمات موجود ہے جو انسانی ذہن کی غماز اور عکاس ہے، لیکن ہمارا نظام زندگی کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اور وہ کالی کملی والے پیغمبر کی تعلیمات جو اس بات کی ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ وقت کے فرائض اور جابروں کے مقابلے میں اعلان کلمۃ اللہ کہنا اور حق ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جو اندر ایمان ہے، یہ جو عشق رسالت کی شمع ہے، یہ کس طرح فروزہ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں کہ ہم نے اپنے نسلوں کی، اپنی اولادوں کی اور اپنی آنے والی نسل کی مذہبی تربیت کرنی ہے۔ اصلی ادارے اسکول، کالجز و فنون ہے، وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اولاد کو دین اور مذہب اور
ابجدیات سکھانا اور پڑھانا یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے اور ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے واسی ہے، اور صرف اس خوش نصیبی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ اتنا بڑا تاریخی جرم ہوگا جس کو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اس مملکت کو آئین اسلام فراہم کرنا اور اس کے لیے کوشاں ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک حیا باختہ معاشرہ رواج پا چکا ہے، بے پردگی رواج بن گئی ہے، مخلوق تعلیم قوم کا افتخار سمجھا جانے لگا ہے، اڑیا رقص سکول اور کالجز کی سطح تک اتر آئے ہیں، اور ہماری ملک کے ایوانوں میں اور ہمارے اعلیٰ حکام اس بات پہ سوچ کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی نسل اور جنس تبدیل کرنے کے لیے درخواست اور گزارش بھیجے تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے۔ جب ہم اس طرح خاموش ہیں کہ عوامی اور نجی سطح پہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو ملکی سطح پر بھی ہم اپنی ذمہ داری سے قاصر ہیں۔ تو اس لیے ساری غفلتوں کو، تنہائیوں کو، پشگردگیوں کو ہم اپنی غفلتوں کو چھوڑے اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کا علم اٹھا کر اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا عزم کریں۔ یہ کیسے ادا ہوگی کہ آؤ اپنی زندگی پر، اپنے 6 فٹ کے وجود پر کالی کملی والے پیغمبر کی سنتوں کو جاری کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عکس ہونا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ ریاست میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے، دعائیں کرتے ہیں اس 6 فٹ کے وجود پہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، اس وجود پر میں اسلام نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ گویا کہ ہمارے نعرے کھوکھلے ہیں، ہم اندر سے خود ہی مطمئن نہیں۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک سے اسے محبت نہیں؟ عشق کے تقاضے کو پورے کرے۔ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا، اس پہ دلیل بھی تو چاہیے۔ دعویٰ ہے کہ مجھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر محبت ہے تو پھر اس محبت پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل تو کوئی ہونی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ نہ تو میری نماز، نہ تو میری زکات، نہ تو میرا حج اور نہ معاملات زندگی، حتیٰ کہ میری صورت بھی کالی کملی والے پیغمبر سے میل نہیں کھاتی، تو پھر میں کاہے کا عاشق رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا بیان ہو؟ کبھی آپ سے اس موضوع پہ مستقل بات ہوگی کہ کالی کملی والے پیغمبر کو اللہ نے رفعتیں کیا عطا کی، لیکن آج جو سوال یہ ہے کہ ان رفعتوں کا میں نے حق کیا ادا کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا، آخری لمحہ تھا، جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبریل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت ہے، اجازت طلب کر رہے ہیں، اسرائیل بھی آ چکے ہیں، اجازت طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، سبحان اللہ، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ پیغمبر کہ جن کی ولادت باسعادت ہوئی، اما حلیمہ کہتی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو آپ کی انگشت شہادت اٹھی ہوئی تھی، اور جب
بچے کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ ولادت سے وصال تک لمحہ حیات میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی فکر کی۔ میں نے کیا تقاضے ادا کیے، میں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بغاوت، سنت سے بغاوت، ترتیب زندگی سے بغاوت، شادی بیاہ غیر و ہندوانہ رسموں پہ اور ہمارے معاملات زندگی بے دین لوگوں کے طرز پر، نماز سے دور، مسجد سے دور، تلاوت سے دور۔ اللہ نہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن ماحول یہ بتاتا ہے۔ اس بھرے مجمع میں میں اور آپ کے رواج میں اپنے جھانک کے دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کے بعد ایک بار بھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا۔ کسی اور کو کہنے کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ میری بات ختم ہو چکی۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ محشر کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کہیں گے اللہ یہ کون ہے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا؟ پھر کیا بچنے کی امید ہوگی؟ آؤ لوٹو، اپنی تہذیب پہچانو، اپنی روایات پہ غور کرو، اپنے مذہبی اقدار کو سمجھو، اپنی روایات پہ قائم ہو جاؤ، اپنے مذہبی ورثے کو پہچانو، اپنے علماء کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو، اپنی نسل نو کو دین سمجھاؤ، بے دینی اور بے حیائی کے طوفان سے بچاؤ، اپنی دنیا اور آخرت اور قبر کی مناظر کا سامان کرو۔ پروردگار کہنے والے کو بھی سننے والوں کی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا غزيت هذه اللبنة قال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، جدوئی شہر کے اہل سنت والجماعت کے
مرکزی اور نمائندہ صدر مقام فاروقیہ مسجد میں آپ حضرات سے یہ ملاقات میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بہت سارے بزرگ موجود ہیں جو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دور میں جہاں سنی سنائی باتیں کہنے سننے کا رواج عام ہو گیا ہے، مسلک کی صحیح اور سچی نمائندگی فاروقیہ مسجد کا اعزاز ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کو اس منبر پر اعتماد کرتے پایا گیا۔ حضرت درخواستی اور حضرت بخاری رحمہ اللہ کے قبیل کے لوگ، اور آج بھی ہمارے مسلک کے معتبر مستند علماء، مشائخ اور اکابرین بارہا یہاں فاروقیہ مسجد تشریف لا کر اپنے اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے، اور آپ سب دوستوں کے لیے نہایت خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک ایسے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس پر مسلک کے تمام اکابرین کا متفقہ اعتماد ہے اور اس کو پورے یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھ ناچیز پر ہمارے انتظامیہ اور ذمہ داران کی طرف سے یہ اعتماد میرے لیے بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بہرحال ہمارے مرکز جامعہ امدادیہ حبیب المدارس یاکی والی، جس کی نسبت سے آپ حضرات سے یہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہمارے اس علاقہ میں مسلک کی نمائندگی اور دینی ترویج اور ابلاغ میں پروردگار کا بہت بڑا انعام۔ میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ موجودہ دور میں اہل اسلام میں دین کی بات پھیلانے اور دین کی بات اور تذکرے کو باقی رکھنے میں مسجد اور مدرسے کا بنیادی کردار ہے۔ میرے معزز سامعین، جن حالات سے میں اور آپ دوچار ہیں، ایسی بے یقینی کی کیفیت شاید ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور نوجوان خود حیران ہیں کہ اتنا تیزی سے بدلتے حالات شاید آنے والی اپنی نسلوں کو ہم اپنے دین کے مبادیات سمجھانے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ ساری صورتحال کا اگر سادہ اور مختصر تجزیہ کیا جائے تو یوں کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت توسوی نفر اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جس طرح سیلاب کے علاقوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں سیلاب آ رہا ہے، اپنی جان مال بچا لو، محفوظ مقاموں کی طرف چلے جاؤ، حضرت توسوی فرمایا کرتے تھے لوگوں، میں بھی گلی کوچوں میں یہ پیغام اور یہ منادی کرتا پھر رہا ہوں کہ لوگوں، بے حیائی اور بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ وہ جس خدشے کا اظہار آج سے 2 عشرے قبل ہمارے بزرگوں نے کیا، آج ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ ہماری غفلت، جس کو ہم نے آزادی کا نام دیا، اور وہ ہماری تلون مزاجی، جس کو ہم نے وقت کی ضرورت قرار دیا، اور وہ ہماری شوخی طبع، جس کو بدلتے دور، جدید دور کے تقاضے ہم نے کہا، وہ غفلت رفتہ رفتہ ہماری سستی اور تساہل سے بڑھ کر وہ بے حیائی قریانی کے راستے سے گزر کر اب وہ بے دینی کا راستہ اختیار کر چکی ہے، اور اس کا احساس ہمارے قرب و جوار میں، مضافات میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔
یعنی وہ وقت چلا گیا کہ جب دین سے غفلت اور دوری تھی، اب وہ وقت آ رہا ہے، وہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ صرف دوری ہی نہیں، دین اور مذہب سے بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ اور صرف یہاں گاؤں دیہات گلی محلے میں نہیں، پورے عالم کے اندر ایک ایسا آزاد ماحول ترتیب دے دیا گیا ہے جس کو مختلف قسم کے خوبصورت ناموں سے تعبیر کیا گیا، اور جس کو آج کل جدید زبان میں لبرل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی قسم کی مذہبی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ آدمی لبرل ہے، یعنی اس کو جو بھی کہہ دو، سنا دو، پڑھا دو، مذہب کے عنوان سے یہ اس کو قبول کر لے گا۔ بہرحال جو ایک عالمی صورتحال ہے، دین بیزاری کا ماحول ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنوں میں نہیں پیدا ہوا۔ میں اگر اس کا تھوڑا سا جائزہ اپنی نجی زندگی میں اگر رہ کر اس کو دیکھوں، کل تک یہ صورتحال ہمارے سامنے تھی کہ ہمارے گھر کے بزرگ جب کہیں کوئی کاروبار شروع کرتے، کہیں کوئی زمین خریدتے، کہیں کوئی بیٹے کا رشتہ کرتے، تو وہ جایا کرتے تھے کہ مسجد کے مولوی صاحب سے، علاقے کے عالم سے، کسی شیخ اور بزرگ سے مشورہ کرے کہ فلاں کاروبار شروع کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، فلاں جگہ زمین خرید رہا ہوں، خریدوں یا نہ خریدوں، فلاں جگہ بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ گویا کہ ہماری نجی زندگی کے عام فیصلوں میں بھی ہم علماء کرام کی رائے کے منتظر رہتے تھے۔ یہ تہذیب ہمارے اندر موجود تھی، لیکن آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج باپ اور بیٹے کے درمیان اتنا گیپ ہے، بلکہ بھائی اور بھائی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ جو ہماری قدریں تھی، جو ہمارا اثاثہ تھا، یہ ہم سے چھن گیا ہے۔ ایک سماجی زندگی، ایک معاشرتی رابطہ، اب تو اللہ معاف فرمائے خاکم بدہن، بعض علاقوں میں یہ صورتحال ہے کہ مسجد میں نماز میں آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے میرا مزاج نہیں ملتا، نماز میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے، اور آئے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ انسانوں کا دل میں بغض اور نفرت اور اللہ سے رضا کی امید، یہ حماقت ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ یہ ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ بیزاری کا ماحول۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد، اشراق، اوابین، چاش، نوافل اہتمام سے پڑھتا ہے، لیکن مسجد سے نکلتے ہوئے اگر اس کے جوتے پر کسی کا پاؤں آ گیا تو گالی دینے سے بھی اجتناب نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی، جس خدا کو میں اور آپ سجدوں میں تلاش کر رہے ہیں، وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تسبیحات میں، تلاوتوں میں، ریاضتوں میں رہنا اور مخلوق خدا سے نفرت اور ویر رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے دیندار نیک سالے دیکھے کہ جو اپنے آپ میں رہنے کو، اپنی نماز، روزہ اور عبادت کو اپنا پورا اسلام بنائے بیٹھے، اور دوسرے انسان کو، ریڑھی والے کو گالی دے دی، دکاندار کو گالی، فلاں کو برا بلا کہہ دیا، کوچوان کو کچھ کہہ دیا، فلاں کو کچھ کہہ دیا، جیسے اللہ معاف فرمائے اس کی تو کوئی ماں بہن بیٹی نہیں ہے۔ زبان آلودہ ہو چکی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ مسائل ہیں، یہ ہوا کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ ہم اتنا آزاد ہوئے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عالمی سوچ کے تحت کہ جب دنیا 16ویں 17ویں صدی میں ایک نئے تہذیب کی بنیاد رکھ رہی تھی تو وہاں مغربی مفکرین نے کچھ لوگوں کو ایسی فلسفی لوگوں کے ذہنوں میں اتار دی کہ جس نے کمیونزم، سیکولرزم اور لبرلزم کے راستے سے قوم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو مذہب تمہارا انفرادی مسئلہ ہے، جس طرح کھانا پینا ہر آدمی کی اپنی مرضی کا ہے کہ گھر میں جو پکائے، جو کھائے، جو لباس پہنے، جو جیسا کرے، کھانا پینا تمہارا انفرادی مسئلہ ہے، مذہب بھی ہر آدمی کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی کسی کو مذہب کے مقابلے میں مطلوب نہیں کر سکتا۔ تو اس پیغام نے اسلام کے اس عالمگیر فلسفہ کو نقصان پہنچایا کہ جس فلسفہ کا مقصد ہی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی تھا۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، ایک ذمہ دار سٹیج سے ایک ذمہ دار سامعین کو میں مخاطب ہوں کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ مقصد تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، تو مسجد میں آنا اور جماعت میں آنا اس کا کیا فلسفہ ہے؟ مقصد تو اللہ کی بندگی ہے، تو عیدگاہ کی طرف نکلنا اور اکٹھے جانا یہ کیا چیز ہے؟ کیوں کہا کہ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھے اس کا ثواب کم ہے، جب دو اکٹھے جماعت کے ساتھ پڑھے 27 گنا ثواب زیادہ ہے؟ حالانکہ جب دو اکٹھے پڑھتے ہیں ایک آدمی تلاوت کرتا ہے دوسرا خاموش کھڑا رہتا ہے، اگر اکیلے پڑھے دونوں تلاوت کریں گے، کلمات پڑھیں گے، اس سے ادائیگی بھی زیادہ، کلمات بھی زیادہ، لیکن کہا کہ نہیں، اکیلے کا ثواب کم ہے۔ وہ اسلام کہ جو کہتا ہے ریاکاری نہ کرو، پھر تو بہتر ہوتا کہ گھر کے کسی کمرے حجرے میں لک کے نمازیں، چھپ کر نمازیں پڑھو کہ کوئی تمہیں دیکھے ہی نہ، کوئی ایسی جگہ چھپ جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھے ہی نہ۔ یہ کیوں کہا کہ آؤ مسجد میں سارے اکٹھے ہو جاؤ؟ یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، میرے اور آپ کے سب کے ذہن میں رہے کہ اسلام دنیا میں بحیثیت نظام زندگی آیا ہے، اور نظام ایک آدمی پر مشتمل نہیں ہوتا، نظام پورے سماج اور معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ریاست مدینہ قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک عالمگیر آفاقی مذہب ہے کہ جو سماج کی اخلاقی قدروں کی رعایت کرتا ہے اور اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اسلام بحیثیت نظام ہے، اسلام بحیثیت انفرادی مذہب کے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکات کا فلسفہ موجود ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان میں یہ تصور نہیں تھا، لوگ زکات دیتے، پہاڑ کے اوپر رکھ کے آتے، آگ جلا جاتی، زکات قبول ہو گئی۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، سماج کے اندر لوگوں میں تقسیم کرو، مخلوق کے درد کو سمجھو، مخلوق کی ضرورتوں کو سمجھو، لیکن ایک عالم کی سوچ کے تحت ہر آدمی کو تنہا کر دیا گیا اور کہا کہ آج کل لبرل اور سیکولر سوچ کو ترویج دی جانے لگی کہ یہی تمہاری ضرورت ہے، یہی تمہارے تقاضے ہیں اور اسی کو تم پورا۔ اور شاید گاؤں دیہاتوں میں ابھی یہ طوفان نہیں پہنچا، لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عالمگیر دنیا کے آفاقی مذہب کی حیثیت سے اسلام کی جڑوں کو یہ نظریہ کھوکھلا کر چکا ہے کہ دیکھو لبرل بن کے رہو، سیکولر بن کے رہو، مذہبی انارکی اور شدت پسندی کو قبول نہ کرو۔ 9/11 کے واقعات کے بعد جب امریکہ کے شہروں کے اوپر حملہ ہوا تو ہمارے اکابرین علماء نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اب دنیا تہذیبی تصادم کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ تہذیبی تصادم کیا ہے؟ تہذیبی تصادم یہ ہے کہ انگریز اب تلوار، تیر، توپ، تفنگ، ایٹم بم کے ذریعے غلبہ نہیں کرے گا، وہ اپنی تہذیب اور روایات کو
مسلمان قوم پہ مسلط کرے گا، رفتہ رفتہ مسلمان ایک غلامانہ زندگی پر تیار ہو جائے گا۔ اور جس کا عملی مشاہدہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ قرآن، وہ کتاب ہدایت جو دو جہاں کی کامیابی کا ضامن تھا، وہ نظام ہم اپنے گھر میں بھی رائج نہیں کر سکے، لیکن انگریز نے، مغربی مفکر نے اپنی عالمگیر سوچ کی وجہ سے آج میرے گاؤں دیہات کے بچوں تک آکسفورڈ اور کیمبرج کا اور مونٹیسوری کا نظام تعلیم پہنچا دیا ہے۔ آج میرے دیہات کا بچہ بھی گلے میں ٹائی لگانے کو اعزاز سمجھتا ہے، آج وہ بھی اسی طرح چار جملے انگلش کے بولنے کو اپنا افتخار سمجھتا ہے، چاہے اس سے علمی تشخص کا اور مذہبی روایات کا جنازہ نکل جائے۔ اور کتنا تیزی کے ساتھ یہ سیلاب آ رہا ہے، اس کی رفتار کا شاید میں اور آپ اندازہ کرنے سے قاصر ہے۔ میں اکثر ذمہ دار دوستوں میں یہ بات بطور عبرت سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے ملتان میں ایم فل اردو کی کلاس ہوتی تھی۔ ایک دن کلاس کے دوران بریک وقفہ تھا، ہم چائے پہ بیٹھے، میرے ساتھ ایک دوست اور بیٹھے، ان کا تعلق بہاڑی سے۔ کسی آدمی نے فون پر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ جی غسل کرنے کا کیا شرعی طریقہ ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں۔ میں نے اس کو فون پہ بتایا، ساتھ والے صاحب بولے، کہنے لگے کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے یہ ضروری؟ میں نے کہا جی ضروری ہے۔ کہنے لگے اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ پاک ہی نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ تسبیح، وہ پاک ہی نہیں، وہ تو ناپاک ہے، چپ لیا ہے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ شخص 4 بچوں کا باپ، 14 سال سے ایک عصری ادارے میں ایک سکول میں وہ ٹیچر ہے، 14 سال سے 4 بچوں کا باپ ہے، مجھے کہتا ہے کہ مولانا میں نے زندگی میں کوئی ایک غسل بھی اس طریقے پر نہیں کیا، ایک غسل بھی۔ اسلام مسلمانوں جیسا نام رکھنے کا نام نہیں ہے۔ آپ میرے دکھ اور میرے کرب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے مضامین ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن میں جو ایک اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم تیزی سے اپنی اولاد کے ساتھ بے اعتنائی، بے پرواہی، اور کہہ دیا کہ جی جوان بیٹا خود کر لے گا، خود سمجھدار ہے، یہ حال ہے جان چھوڑ کے آتے ہیں۔ میرا تعلق عصری اداروں سے بھی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی سے بھی ہے، مدرسے سے بھی تعلق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اور میرے محسن ہیں یہ چٹائی پر بیٹھنے والے علماء